الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے ذوالجلال فضل و کرم سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کی یہ مبارک ساعتیں میں دیکھنا نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت آج کے دن کی رحمت و برکت و عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع کامیابی کے 3 اصول، وہ کون سی باتیں ہیں جس پر عمل کر کے بندہ کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا آرزو ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آیا اس کے اصول کیا ہے کہ جب ان اصول پر عمل ہم کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہے اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ وہ 3 اصول جس کو خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورۃ المائدہ 6 پارہ آیت نمبر 35 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب کر کے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی بات جو کامیابی کا پہلا اصول فرمایا، اللہ سے ڈرنا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا۔ کامیابی کا دوسرا اصول اللہ رب العزت کی طرف وسیلہ تلاش کرنا، اور کامیابی کا تیسرا اور آخری اصول فرمایا اس کی راہ میں کوشش کرنا۔ جب ان تینوں اصول پر عمل کیا جائے گا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لعلکم تفلحون، اب تم کامیاب ہو جاؤ گے، اب تمہیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو شخص ان 3 اصول کو اپنا لے تو گویا کہ میرے رب کی طرف سے حکم ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اب تقوی جو کہ کامیابی کا پہلا اصول ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ کامیابی کا پہلا اصول جو ہے تقوی پرہیزگاری۔
اب ہر کام کے اندر اس کو تقوی پرہیزگاری کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ہر کام۔ مثال کے طور پر تعلیم کا شعبہ ہے تو اس میں بھی اس کو تقوی پرہیزگاری کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ وہ اس طرح کے دوران امتحان اور دوران تعلیم نقل سے بچے اور اسلام مخالف تقاریر سننے سے، بد مذہبوں کی باتیں سمجھنے سے اور آگے دوسروں کو بیان کرنے سے۔ تو گویا کہ اس نے علم حاصل کیا اور اس میں بھی اس نے تقوی کا سہارا لیا، پرہیزگاری کے ساتھ تعلیم مکمل کی۔ اسی طرح اگر کاروبار بندہ کرتا ہے تو اس میں بھی تقوی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے، سودی معاملات سے بچے اور جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی باتیں کرنا، معاشرتی جو تجارتی لین دین میں برائی پائی جاتی ہے ان تمام سے بچے، خوف کرتے ہوئے، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے۔ تو جب اس طریقے سے وہ تجارت کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ جھوٹی تجارت، قسمیں کھا کے، جھوٹی قسمیں کھا کے تجارت کرنا، اس کا نفع بہت تھوڑا ہے، کیونکہ یہ نفع تو ہے لیکن برکت سے خالی۔ لیکن اگر بندہ سچ بول کر تجارت لین دین کر رہا ہے، نہ قسمیں کھاتا ہے، نہ اس کو کھانے کی حاجت پڑتی ہے، تو اگرچہ مختصر پروفٹ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس مختصر سے پروفٹ میں اسے خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات ہے تو اس میں بھی تقوی اختیار کیا جائے۔ وہ اس طرح کے خلط ملط مرد و زن کا ہونا، آدمی عورتوں کا ایک دوسرے سے ملے ہوا ہونا، ایک ہی جگہ پر ساتھ جمع ہونا محرم نامحرم کا، اسی طریقے سے ناچ گانے تماشے گانے باجے اور عجیب و غریب خرافات جو ہندو کی رسمیں ہیں، جو مسلمانوں میں آج آ گئی ہے الیاذ باللہ، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا کہ یہ خوشی کا موقع ہے، رب کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے، لہٰذا میں وہ کام کروں گا جو رب کی رضا کے بالکل مطابق ہوگا۔ دنیا ناراض ہوگی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، رشتہ دار کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو میرے رب کی طرف دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، لہٰذا میں ہر ایسے کام کو چھوڑ دوں جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہو۔ دنیا کی ناراضگی کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر رب ناراض ہو گیا تو پھر رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، یہ خوشی کے مواقع سب ختم۔ تو لہٰذا اس رب کو راضی کیا جائے۔ تو فرمایا کہ اتقوا اللہ، تو اب گویا کہ یہاں پر بھی تقوی کا سہارا لے، پرہیزگاری کا سہارا لے، معاشرتی برائیوں کو خود سے دور کرے۔ اسی طرح ہر کام کے اندر وہ اللہ رب العزت کا خوف رکھے، پرہیزگاری رکھے۔ تو یہ کامیابی کا پہلا اصول اس نے اپنایا، 3 اصول میں سے پہلا اصول وہ ہے تقوی پرہیزگاری۔ اب پہلے اصول کو تو یہ پہنچ گیا، دوسرا اصول ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرنا۔ اور وسیلہ اس کا معنی کل ما یتوسل بہ الی اللہ، ہر وہ چیز یا ہر وہ کام جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے، یہ وسیلہ کہلاتا ہے، جس کے ذریعے سے رب کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو یہ کامیابی کا دوسرا اصول میرا رب فرماتا ہے اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ ایک ایسی شے ہے، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بندہ وہ کام کرے وہ بغیر وسیلے کے ہو، کوئی بھی کام ایسا نہیں، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آپ دیکھ لیں، بغیر وسیلے کے تو کوئی کام ہی نہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی پیدائش، اس میں ماں باپ وسیلہ بنے، بغیر وسیلے کے نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے علم ہے، اس نے حاصل کیا، استاد وسیلہ بنا۔ اسی طرح تجارت، لین دین، یہ ساری چیزیں ہیں،
اس میں کاروبار وسیلہ بنا، بیمار ہوا حکیم طبیب کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، اللہ نے اسے شفا دی تو حکیم طبیب یہ ڈاکٹر یہ وسیلہ بنے۔ الغرض یہ کہ ایمان، قرآن، دیگر ساری عبادتیں بھی در حقیقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے ہمیں نصیب ہوئی۔ تو زندگی کا کوئی بھی کام ہو بغیر وسیلے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میرے رب نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ جیسے کہ وسیلے کا معنی آپ نے سماعت کیا، ہر وہ کام یا ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے رب کا قرب حاصل کیا جائے۔ نماز یہ بھی وسیلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ روزہ یہ بھی وسیلہ ہے، حج یہ بھی وسیلہ ہے، زکوٰۃ یہ بھی وسیلہ ہے، صدقات و خیرات یہ بھی وسیلہ ہے، تلاوت قرآن مجید یہ بھی وسیلہ ہے، قربانی کرنا یہ بھی وسیلہ ہے۔ گویا کہ ساری عبادتیں وسیلہ ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے در حقیقت اللہ رب العزت کا بندہ قرب حاصل کرتا ہے، تو سارے وسیلے بن جاتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر 3 شخصوں کا ذکر ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے۔ 3 لوگ تھے، اب وہ 3 لوگ جو ہے جس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے ذکر کیا کہ پچھلی امتوں میں 3 شخص تھے، ایک جانب سے گزر رہے تھے، اچانک سے موسم خراب ہوا، تیز بارش شروع ہو گئی، انہوں نے دیکھا قریب میں ایک پہاڑ ہے، اب ہم اس پہاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ یہ طوفانی بارش رک جائے تو پھر ہم باہر آ جائیں گے اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو جائیں گے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ جاتے پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں غار نما بنا ہوا ہے، اس غار کے اندر آسانی سے داخل ہوتے ہیں۔ جیسے وہ داخل ہوتے ہیں طوفانی بارش تھی، تیز ہوائیں تھیں، تیز بارش تھی، کیا ہوا کہ ایک چٹان اپنی جگہ سے ہلی اور وہ بہت بڑا پتھر تھا، اس غار کے منہ پر آ کے رک گیا۔ اب غار بند ہو گئی، اندر اندھیرا چھا گیا، اب ایک دوسرے کی شکل و صورت بھی نظر نہیں آ رہی، گھبرا گئے، خوف میں آ گئے، اب کہاں جائیں، اب تو یہاں پر ہی مرنا ہے، آگے بڑھنے کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اتنا بڑا پہاڑ کا جو پتھر ہے چٹان نما، یہ آ کے اس غار کو منہ کے جو منہ ہے اس کو بند کر دیا اس نے، تو اب اس کو کون کھولے گا؟ اب یہ تینوں شخص چونکہ سمجھدار تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس موقع پر ان تینوں نے ایک دوسرے سے کچھ گفتگو کی، چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا، اب کہنے لگے کہ اب زندگی میں تم نے جو جو اعمال کیے ان اعمال میں جو تمہارے نزدیک سب سے بہتر عمل ہو، سب سے بہتر، اس عمل کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو، اس عمل کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں۔ اب کیا ہوا، ایک شخص اس نے کہا ہاں یوں تو بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ایک عمل جو میں روز کرتا تھا وہ یہ تھا کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ اب وہ دعا کی صورت اپناتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ، میں بکریوں کو چراتا اور جب شام کو آتا تو ان جانوروں کا دودھ دھوتا اور دودھ دھونے کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ کے بارگاہ میں پیش کرتا، حالانکہ میرے بیوی بچے بھوکے ہوتے لیکن میں انہیں نہ دیتا، کبھی پسند ہی نہ کرتا کہ پہلے انہیں پیش کر دوں، نہیں، سب سے پہلے میرے ماں باپ، دودھ دھونے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتا اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد میں انہیں یہ دیتا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ میرے ماں باپ سو چکے تھے، کیونکہ لکڑیوں کی تلاش میں بہت آگے جنگل کی طرف نکل گیا، واپسی میں لیٹ ہو گیا، آیا دودھ دھویا، ماں باپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں یہ سو چکے ہیں۔ اب میرے قدموں میں میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، میرے قدموں کو پکڑا ہوا ہے، بیوی میری بھوکی سامنے کھڑی ہے، لیکن میں نے اس چیز کو پسند نہ کیا کہ میرے ماں باپ سے پہلے میرے بیوی بچے پیے، سب سے پہلے میرے ماں باپ پیے۔ اب ماں باپ سو چکے ہیں تو میں نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ ان کو اٹھایا جائے، لہٰذا میں وہاں پر کھڑا رہا، بچے میرے روتے رہے، بیوی میری طرف دیکھتی رہی، یہ بھوک کی حالت میں انہوں نے پوری رات گزار دی، یہاں تک کہ
فجر کا وقت ہو گیا اور سب سے پہلے میں نے وہ دودھ اپنے ماں باپ ہی کو پیش کیا، اگرچہ پوری رات نکل گئی، میں ان کے سامنے پوری رات کھڑا رہا، لیکن اپنے بیوی بچوں کو نہ پیش کیا۔ اے اللہ، یہ تیری رضا کے لیے تھا، فقط تیری رضا کے لیے۔ اگر تجھے یہ محبوب ہے اور تو نے اسے پسند کیا تو مولا اس گاڑ سے نکلنے کا راستہ بنا۔ بس اس نے جیسے اس نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ غار کا جو پتھر تھا جو منہ پر آ کے رک گیا تھا، غار کے منہ کو بند کیا تھا، وہ ذرا اپنی جگہ سے ہل گیا۔ اب ذرا معمولی سی جو ہے روشنی اندر آنا شروع ہو گئی۔ اب دوسرے شخص کی باری آئی، اس کو کہا گیا تو بھی اپنے کچھ اچھے اعمال جو تو نے کیے ان میں سے کسی سب سے بہترین عمل کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر اور دعا کر اس عمل کے صدقے یہ ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ وہ کہتا ہاں، میرا بھی ایک ایسا عمل ہے کہ میں اپنی چاچا زاد لڑکی جو تھی اس سے بڑی محبت کرتا تھا، بہت زیادہ، یہاں تک کہ میں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ مجھے 100 اشرفیہ دو گے تو پھر میرے قریب آ سکتے ہو۔ اب وہ شخص کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے میری اس سے کتنی محبت تھی، میں اس سے کتنا پیار کرتا تھا، اب 100 اشرفیوں کے لیے میں نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ان 100 اشرفیوں کو پا لیا۔ جیسے اس محبت کرنے والے کے پاس میں پہنچتا ہوں، اس چچا زاد لڑکی کے پاس پہنچتا ہوں، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد جیسے میں اسے 100 اشرفیہ دیتا ہوں اور اس کے قریب ہوتا ہوں تو فوراً سے وہ لڑکی جو میری چچا کی بیٹی تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اس نے فوراً یہ بات کہی کہ اے میرے کزن، میرے رشتہ دار، اے اللہ کے بندے، تو خوف خدا رکھ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اور اس مہر کی اس رقم کو اس طرح نہ توڑ، کیونکہ نکاح کے بغیر یہ معاملہ۔ تو گویا کہ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ وہ شخص کہتا ہے جیسے اس نے یہ بات کہی میرے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، میں اللہ رب العزت سے اس قدر ڈر گیا کہ اس جگہ کو چھوڑا اور آگے بڑھ گیا، ان 100 اشرفیوں کو بھی چھوڑ دیا، بس اس لڑکی کے اس پکارنے کے اللہ سے ڈر، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو بس اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تجھے محبوب ہوا، تو نے میرے اس عمل کو پسند کیا، تو اے اللہ اس عمل کے صدقے ہمیں غار سے جانے کا راستہ عطا فرما۔ اب چونکہ یہ اخلاص پر مبنی عمل تھا، خوف خدا والا معاملہ تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس غار کا 2/3 حصہ کھل گیا، لیکن اب بھی اتنا نہ کھلا، پتھر تو ہٹا، باہر کا منظر نظر آنا شروع ہوا، لیکن اب بھی اتنا نہ ہٹا تھا کہ یہ تینوں اشخاص آسانی سے نکل جاتے۔ اب تیسرے کی باری آئی کہ تو بھی اپنے کچھ اچھے عمل کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر۔ اب وہ سوچنے لگا، پھر کہتا ہاں میرا بھی ایک بہت اچھا عمل ہے جو میں نے رب کی رضا کے لیے کیا، وہ یہ تھا کہ میں نے ایک شخص کو مزدوری پر رکھا۔ اب مزدوری پر تو رکھا اس شخص کو کہ میں جو تو مزدوری کرے گا اس کے عوض تجھے اتنے جوار دوں گا۔ اب وہ مزدوری کر کے فارغ ہوا، میں نے کہا یہ جوار کی یہ جو وزن ہے جوار کا یہ تیرے لیے، تیری مزدوری۔ جیسے اس نے جوار کی طرف دیکھا، کہتا ہے مجھے تجھ سے مزدوری نہیں چاہیے، ناراض ہو کے چلا گیا۔ میں نے کافی سزائیں دی کہ بھائی مزدوری ہے لے لے، لیکن نہ مانا، وہ چلا گیا۔ یہاں تک کہ پھر وہ اس کے جانے کے بعد میں نے اسی جوار سے زمین میں بونے کے بعد کھیتی باڑی کی، اللہ نے اس جوار سے مجھے اتنی برکت عطا فرمائی، حالانکہ اس مزدور کی مزدوری تھی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ اب میں نے اسی رقم سے جو غلہ حاصل ہوا، جو رقم حاصل ہوئی، اس سے ایک چرواہا خریدا، ایک بیل خریدا۔ میں اپنے شب و روز اس طرح گزارتا، اچانک سے وہ مزدور آ گیا کافی وقت کے بعد، کہتا ہے میری اجرت دو، میری مزدوری دو۔ حالانکہ اس وقت میں دے رہا تھا لیکن نہیں دی۔ اب آیا، میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کو کہا یہ چرواہا پیچھے کھڑا ہے، یہ بیل ہے، یہ سارا ساز و سامان ہے، یہ مال و متاع ہے، سب تیرا ہے، تو لے جا۔ مزدور کہتا ہے مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں اپنی جوار جو تھی وہ لینے آیا ہوں، اور یہ تم اتنا ساز و سامان، یہ چرواہا، یہ بیل، یہ سارا مال و متاع، یہ سارا میرا تو نہیں؟ اب جیسے اس شخص نے بات سنی، کہا یہ سب تیرا ہی ہے،
کیونکہ یہ تیرے مال جو تو نے مزدوری چھوڑی تھی اسی سے میں نے حاصل کیا ہے، لہٰذا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تیرا ہے، تو لے جا۔ تو اس شخص نے اس عمل کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ تیری رضا کے لیے میں نے سب کچھ اسے دے دیا، کیونکہ اس کی مزدوری کی وجہ سے میں نے سارا مال و متاع حاصل کیا تھا، تو میں نے سب اسے دے دیا۔ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں محبوب ہوا تو اے اللہ ہمارے یہاں سے جانے کا راستہ بنا دے، اس غار کے پتھر کو ہٹا دے، جیسے اس نے اپنے اس اچھے اور اخلاص والے عمل کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا غار کا وہ پتھر بالکل ہٹ گیا اور یہ تینوں لوگ غار سے باہر نکل آئے، تینوں باہر آ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرمائی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اچھے اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس کے توسل سے دعا کی جائے، اللہ رب العزت ان اچھے اعمال کے ذریعے جو وسیلہ مانگتے ہوئے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے دو کامیابی کے اصول۔ تیسرا اور آخری اصول، وجاہد فی سبیلی، اس کی راہ میں جہاد کرنا، اس کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ عز و جل کی راہ میں کوشش کرتا رہے۔ پہلا اصول تھا کامیابی کا اللہ سے ڈرنا، دوسرا اصول اس کی طرف وسیلہ تلاش کرنا، اور تیسرا اصول اس کی راہ میں جہاد کرنا، کوشش کرنا۔ بندہ اپنا وقت اللہ عز و جل کی راہ میں کوششوں میں صرف کرتا رہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جس نے کوشش کی اس نے اپنے آپ کے لیے کوشش کی، بس اپنا وقت اسی طریقے سے کوشش کرتے ہوئے گزارتا رہے، فضول وقتوں میں، فضول جگہ پہ بیٹھنے میں، فضول گوئی میں اپنا وقت خرچ نہ کرے، بلکہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں وقت کو گزارے، یقیناً اس کو فائدہ پہنچے گا۔ خلیفہ ہارون رشید کی بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میں آپ کو کمالات کچھ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کا دربار تھا، اس نے کہا دکھاؤ۔ جیسے اس نے دکھانے کے لیے آگے بڑھا، ایک سوئی لی، خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں اس نے گاڑ دی، سوئی جس کا ناکا بھی ہوتا ہے، جس سے دھاگا گزارا جاتا ہے۔ دوسری سوئی اس کے ہاتھ میں ہے، سارے وزراء موجود ہیں، سارے خدام موجود ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، خلیفہ ہارون رشید بھی دیکھ رہا ہے، یہ نہ جانے کیا کرنے کو جا رہا ہے۔ اس نے دوسری سوئی لی اور تیزی سے اس کی طرف پھینکی، جیسے پھینکی تو وہ سوئی کے ناکے سے گزر کے آگے بڑھ گئی۔ سارے تعجب کرنے لگے، کتنا اچھا کمال کر دیا اور کیا کمال والی بات پیش کر دی، تعجب کرنے لگے۔ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً اعلان کیا، اس شخص کو 10 دینار دیے جائیں۔ شخص خوش ہو گیا، ساتھ اس نے اعلان کیا کہ اس کو 10 کوڑے بھی لگائے جائیں۔ اب سب پریشان ہو گئے، اتنا اچھا کرتب دکھایا، اتنے اچھے کمالات جو اس نے پیش کیے، اس میں سے ایک کمال یہ تھا کہ وہ سوئی جو ہے اس نے دور سے پھینکی، اس کے ناکے سے گزر گئی، جہاں سے دھاگا گزارنا مشکل ہے، دوسری سوئی کو اس نے اتنی آسانی سے گزار دیا۔ اس پہ تو انعام بنتا ہے، لیکن سزا سمجھ نہیں آتی۔ 10 دینار تو آپ دے رہے ہیں، لیکن 10 کوڑے کیوں لگا رہے ہیں؟ لوگ پریشان ہوئے۔ ان میں سے ایک جو بادشاہ کا خاص تھا، اس نے پوچھ لیا خلیفہ ہارون رشید سے، یہ کیا ہے فیصلہ ہے؟ سمجھ نہ آیا۔ کہا یہ فیصلہ اس وجہ سے کہ اس نے کرتب بہت اچھا دکھایا، اس نے کمال کی بات کر دی، اور اس نے جو عمل کیا بہت پسند آیا، اس لیے 10 دینار اس کو دے دیے گئے۔ لیکن اس کو کرنے کے لیے اس نے کتنا وقت ضائع کیا ہوگا، ایک فضول کام میں اس نے کتنی محنت خرچ کی، کتنا وقت خرچ کیا۔ جو وقت اس کو اچھی جگہوں پہ لگانا چاہیے تھا، کسی ہنر پر لگانا چاہیے تھا، اس نے اس فضول کام میں لگایا، لہٰذا اس کی سزا بھی بنتی ہے کہ اس کو 10 کوڑے بھی مارے جائے۔ تو یہ اصل بات ہے کہ وقت کی قدر کی جائے، اچھی جگہ پر وقت کو خرچ کیا جائے۔ لعلکم تفلحون، میرا رب فرماتا ہے جب 3 بنیادی اصول، کامیابی کے 3 اصول تمہارے اندر آ گئے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تینوں بنیادی اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔